نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور انہوں نے عمل کیے نیک، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، جاری ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، جب بھی وہ اس جنت میں سے پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہاں پر یہ پھل دیے جائیں گے آپس میں ملتے جلتے، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ اس کے اندر، اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور یہ انداز ہے کہ جب کہیں اگر کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایسی آیت یا آیات ذکر کر دی جاتی ہیں جن کے اندر خوشخبری بھی ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانی مزاج دو طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈر کے مانتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ترغیب سے مانتے ہیں، کہ انہیں شوق دلایا جائے تو وہ مانتے ہیں۔ بعض شوق دلانے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، لیکن جب انہیں ڈرایا جائے نا بھئی اس طرح ہوگا، یہ سزا ہو سکتی ہے، تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دونوں انداز اختیار کیے۔ اس سے پچھلی آیات میں فرمایا کہ قرآن مجید کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جب تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن تم لوگوں نے جا کے بننا ہے۔ کیوں اللہ کے قرآن کے تم مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں؟ جہنم میں جاؤ گے۔ تو آج کی پڑھی گئی اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں، اللہ تعالیٰ نے دوسرا انداز اختیار کیا، جو قرآن کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کرتے، اس کے مد مقابل نہیں آتے، بلکہ دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کا معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دے دیں، خوشخبری دیں۔
اللہ کے ہر نبی کی صفت نذیر بھی ہوتی ہے اور بشیر بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو پچھلی آیت کے اندر گویا کہ نذیر ہونا سامنے آیا، اب اس آیت میں بشیر ہونا سامنے آیا، خوشخبری۔ وَبَشِّرْ، آپ بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں، کن کو؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے اندر دو چیزیں ہوں۔ پہلی چیز الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے بشارتیں اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں۔ جو اللہ کو مانیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، نیکیاں کی، برائیوں سے وہ کوسوں دور رہے، اپنے آپ کو انہوں نے بچایا۔ بھئی ایمان تو وہی ہے نا جو انسان کو ابھارے اس بات پر کہ انسان نیک عمل کرے۔ وہ کیا ایمان ہوا کہ دل میں تو ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ اس کا ایمان اسے گناہوں سے نہیں بچا سکتا، برائیوں سے نہیں بچا سکتا، تو کیا یہ ایمان اسے جہنم سے بچا لے گا؟ پھر ایمان تو وہ ہونا چاہیے نا جو انسان کو گناہوں سے روکنے والا ہو، باز رکھنے والا۔ ایمان تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کا ایک حصہ جو نماز ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو نماز ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور گناہ کے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تو اصل نماز وہی ہے جو انسان کو ان برائیوں سے روکنے والی ہے، اور اصل ایمان وہ ہے جو انسان کو اعمال پہ کھڑا کر دے، نیکیوں پہ لا کھڑا کرے۔ اسے سکون ہی نہ آئے جب تک کہ وہ اچھے اعمال نہ کرے، جب تک نماز کی پابندی نہ کرے، سکون ہی نہیں آتا اسے۔ ایمان یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا جہاں ایمان کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اللہ نے اعمال کا ذکر کیا۔ ایمان کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اعمال کا ذکر کیا۔ ایمان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ایمان انسان کے اعمال اور کردار سے پہچانا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر لفظ عمل ذکر کیا یہاں پر۔ عربی زبان میں کسی کام کو کرنے کے لیے فعل کا لفظ آتا ہے، فعلوا، یفعلون، تفعلون، وہ کرتے ہیں تم کرو۔ اور ایک ہوتا ہے عمل کا لفظ جو یہاں پر آیا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کہتے ہیں مطلقاً کسی کام کو کرنا، اور عمل کہا جاتا ہے کسی کام کو مسلسل کرنا، یکے بعد دیگرے کرنا۔ اللہ نے جب تک زندگی دی اس کام کو کرتے رہو، اس کام کو کرتے رہو، یہ ہے عمل صالح۔ جنت کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل ایک مرتبہ کر لینا کافی نہیں، اسے تسلسل کے ساتھ بار بار کرتے رہنا ہے، تب اللہ کی رضا بھی ملے گی، اور اللہ کی رضا کی جگہ جو جنت ہے وہ بھی ملے گی، تب جا کر ملے گی۔ الصالحات،
نیک، اچھا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اب یہ ہے کہ اچھا عمل ہوتا کون سا ہے؟ جس کو انسان خود اچھا سمجھے یا معاشرہ اچھا سمجھے، کون ہوتا ہے نیک عمل؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کے لیے، عمل کے نیک ہونے کے لیے 4 شرطیں، جب وہ چاروں موجود ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اور یہ بات تو دیکھیں نا پکی اور یقینی ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے یا میرے رسول کا حکم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام تو کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بدعت میں آیا نا۔ کام صحیح ہو پھر بھی اس میں شرطیں اس کے عمل کے صالح ہونے کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی چیز جو عمل صالح کے لیے ہے وہ ہے علم، کہ جو عمل کرنے لگے ہیں انسان کو اس کے متعلق علم ہو کہ کیسے کرنا ہے، کیا چیز اس میں لازم ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے لگا ہے تو نماز کے متعلق اسے معلوم ہو کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، کون سی چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو انسان کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ علم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس آ کے اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس اپنا کام پورا کیا اور وہ گئے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو بڑے عجیب طریقے سے، نہ کوئی رکوع سجدہ ٹھیک، نہ کوئی اور چیز ٹھیک۔ تو ایک دن میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ذرا نماز درست کریں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ کہنے لگے نا جی نا، میرے پیر صاحب نے مینوں کیا بس تو پڑھیا کر، پھر میں جانا تے میرا رب جانے، بس میں آ کے پڑھ چھڑدا، باقی مینوں نہیں۔ بھئی اس طرح نہیں عمل قبول ہوتا۔ اگر ایسا کام ہو گیا جو نماز کے منافی ہے، کہاں نماز ہوگی؟ وہ نماز نہیں ہونی۔ تو پہلی چیز صحابی رسول فرما رہے ہیں علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر اس کو لازم کیا گیا، فرض کیا گیا، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں کہ عمل کے نیک ہونے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صبر ہونا چاہیے آدمی میں۔ شوق میں شروع تو ہو گیا، ایک دن کیا، 2 دن کیا، ختم نہ، اب صبر کے ساتھ قائم دائم ہونا ہے۔ کبھی دل نہیں کرے گا، کبھی کوئی رکاوٹ سامنے آ جائے گی، ہمت تو کر لی کہ میں نے قرآن کے درس میں شرکت کرنی ہے، ضرور سنوں گا، یار آج لیٹ سوئے ہیں، نیند نہیں پوری ہو رہی، بس ادھر نماز پڑھ کے ادھر ہی سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں جی، نہیں جاتے آج فلاں کام ہے جی۔ فرمایا نہیں، عمل صالح تب ہے جب صبر کے ساتھ اب اس پر لگے رہے، تب بشارتے ہیں اللہ کی طرف سے، تسلسل کے ساتھ مسلسل کرنا ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ اور امت میں ایسے افراد بھی گزرے کہ انہوں نے صبر و استقامت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔
22 سال ان کی زندگیوں کے گزرے کہ کبھی تکبیر اولا بھی نماز کی باجماعت فوت نہیں ہوئی ہے ان کی کبھی، 22 سالوں میں۔ تو یہ ہے صبر و استقامت، صبر و استقامت۔ اور چوتھی چیز حضرت نے فرمائی کہ وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو جس میں چاروں چیزیں آ جائیں گی تو وہ ہے وعامل الصالحات، ایمان ہوا اور عمل صالح ہوئے۔ اب بشارت کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بشارت ہے اس بات کی کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنت دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک کی جنت چونکہ مختلف ہوگی نا، اس لیے اللہ نے جنات کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ اس کا باغ اور طرح کا ہے، اس کا اور طرح کا ہے، اس کا محل اور طرح کا ہے، اس کا محل اور طرح کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تاکہ بندے کو ترغیب ہو۔ تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ وہ باغات ایسے ہوں گے، بلندی پر ہوں گے، اور نیچے سے اس کے نہریں جاری ہوں گی۔ درخت ہیں، درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ایسا منظر انتہائی خوبصورت منظر ہے کہ انسان بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، وہ نیچے چشمہ جا رہا ہے، وہ جو ہے نا نہر جا رہی ہے، یہ اس طریقے سے بہتا جا رہا ہے، یہ اس طریقے سے جا رہا ہے، سرسبز و شادابی ہیں، درخت ہیں، اور بڑی مزیدار چلتی ہوائیں جو درختوں کے پتوں سے ہوتی جا رہی ہیں، اور تھوڑی تھوڑی جو ہے نا پتوں سے آواز پیدا ہو رہی ہیں، سرسراہٹ سی جو کانوں کو بھی بڑی محظوظ کرتی جا رہی ہیں۔ انسان دیکھ کر بھی لطف حاصل کر رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی آوازیں سن کے بھی لطف حاصل کر رہا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات یہ نہیں کہ صرف دیکھو، انسان جاتا ہے سیر کرنے، یہ فلاں کا باغ ہے، فلاں کا بھی کچھ لے نہیں سکتا، فرمایا نہیں، وہ تمہارے اپنے ہوں گے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ پھل تمہیں کھانے کے لیے دیں گے، دیے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے جب بھی دیے جائیں گے تو شکل و صورت فرمایا ان کی اس طرح ہوگی جس طرح کے پھل وہ پہلے کھا چکے ہوں گے دنیا کے اندر۔ دنیا میں مثال کے طور پر اللہ نے سیب دیا، اللہ تعالیٰ نے کیلے کا ذکر تو خود سورہ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا، وہ بھی دیکھنے میں اس جیسے ہی ہوں گے، لیکن جب کھائیں گے تو ان کا ذائقہ اس سے کہیں مختلف ہوگا۔ اور ہر مرتبہ ایک تو دنیا سے مختلف ہوا نا، ایک وہاں پر جب اللہ تعالیٰ پھل دیں گے تو ہر مرتبہ جو پھل دیا جائے گا اس کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا، دوسرے سے مختلف ہوگا، اور دوسرے سے عمدہ اور بہتر ہوگا۔ اس لیے فرمایا جب بھی ان کو پھل ملیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، دیکھتے کہیں گے کہ ہیں یہ تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ رنگتوں میں ملتے جلتے ہیں، شکلوں میں ملتے جلتے ہیں، حقیقت میں یہ ملتے جلتے کوئی نہیں ہے، ان کے اندر انتہائی فرق۔ تو رہائش بھی عمدہ، کھانے کو بھی عمدہ، لیکن محلات میں انسان اکیلا پڑا ہو تو پھر کیا سکون ہے؟ بھئی یہاں تو 10 مرلے کے گھر میں انسان اکیلا پڑا ہو تو پریشان ہو جاتا ہے، بہترین گھر ہے، بہترین سہولیات ہے، سب کچھ ہے، کتنی دیر اکیلے رہ سکتا ہے؟ چند گھنٹوں کے بعد باہر گھوم رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار اندر رہ کے تنگ ہو گیا ہوں۔ آج بچے ہیں نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی نہ کوئی آتا جاتا، رات کوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں کوئی بھی نہ ہو، ساری نعمتیں ہوں، تو اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اکیلے نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ،
ہم تمہیں جوڑے عطا کریں گے، جوڑے عطا کریں گے، خاوند اکیلا نہیں، بیوی اکیلی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں بیویاں عطا کریں گے، جو یہاں دنیا والی بیوی ہیں، ایمان والی ہیں، سب کچھ ہے تو یہ بھی ساتھ ہوگی، اور اللہ اس کے علاوہ حوریں عطا فرما دیں گے، حوریں عطا فرما دیں گے، مطہراتن، اور وہ بیویاں، فرمایا کہ یہاں کی عورتوں پر قیاس نہ کرنا، یہاں تو کوئی بد اخلاق ملے گی، کوئی بیمار ملے گی، اور کوئی ایسی ہوگی کہ تم اس کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، یہاں تو ناک بہتے ہیں اور کیا سے کیا ہیں، فرمایا اللہ جو وہاں پر بیویاں عطا کریں گے مطہراتن، وہ تو انتہائی پاک، صاف اور پاکیزہ ہوں گی، کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو تمہیں ان کی بری لگے، ان کے اخلاق برے نہیں ہوں گے، ان کے بول برے نہیں ہوں گے، یہاں تو جتنی بھی محبت کرنے والی ہو بسا اوقات ایسا جملہ سناتی ہے کہ انسان اندر تک جل جاتا ہے، فرمایا یہ نہیں ہوگا، ازواج مطہراتن، پاکیزہ ہوں گی، اور پھر مزید برآں یہ نعمتیں کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں، فرمایا وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ تو نعمتوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے عمدہ مکان ہونا ضروری ہے، نمبر 2 عمدہ کھانا ہونا، خوراک ہونا ضروری ہے، نمبر 3 عمدہ ساتھی ہونا ضروری ہے، اور چوتھی چیز وہ نعمت ہمیشہ کی ہو، پھر مزہ آتا ہے، فرمایا جنت میں چاروں چیزیں ملیں گی، جو مکان ملے گا بہترین، جو رزق ملے گا بہترین، جو بیویاں ملیں گی بہترین، اور جو نعمت ملے گی وہ ہمیشہ کی ملے گی۔ اللہ بھی ہمیں یہ جنت عطا فرمائیں، اور اس کے لیے اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح تسلسل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد